سبحان اللہ والحمد للہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 31. عن علی رضی اللہ عنہ قال كان آخر كلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة الصلاة اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم. ابو داؤد 5156. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے جو آخری کلام فرمایا تھا وہ یہ تھا: الصلاة الصلاة اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، یعنی نماز کی پابندی کرو، نماز کا پورا اہتمام کرو اور اپنے غلاموں اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں خدا سے ڈرو. حدیث نمبر 32. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بخاری 38، مسلم 76. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا: ایمان و یقین اور ثواب کی امید کے ساتھ جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں. حدیث نمبر 33. عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامة من خلق حسن. ترمذی 2002، ابو داؤد 4799. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا: قیامت کے دن مومن کی میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی اور بھاری چیز اس کے اچھے اخلاق ہوں گے. حدیث نمبر 34. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا. بخاری 6066، مسلم 2563. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم دوسروں کے متعلق بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے. تم کسی کی کمزوریوں کی ٹوہ میں نہ رہا کرو اور جاسوسوں کی طرح رازدارانہ طریقے سے کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، اور نہ ایک دوسرے پر بڑھنے کی بیجا ہوس کرو، نہ آپس میں حسد کرو، نہ بغض و کینہ رکھو اور نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرو، بلکہ اللہ کے بندو اللہ کے حکم کے مطابق بھائی بھائی بن کر رہو. حدیث نمبر 35. عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. بخاری 1409، مسلم 816. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رشک صرف دو باتوں میں جائز ہے، ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا اور وہ اسے خیر کے کاموں میں بے دریغ خرچ کرتا ہو، دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے علم و حکمت عطا کیا اور وہ اس کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے. اس نمبر 36. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. بخاری 162. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، مجھے نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا: غصہ مت کیا کرو. اس شخص نے کئی بار اپنی درخواست، یعنی یہ کہ مجھے نصیحت کیجیے، مجھے وصیت کیجیے، یہ بات اس نے کئی بار دہرائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہر بار یہی تھا: غصہ مت کیا کرو. حدیث نمبر 37. عن شداد بن اوس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامانی. ترمذی 2459، ابن ماجہ 426. حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہوشیار اور دانا وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کے لیے یعنی آخرت کی نجات و کامیابی کے لیے عمل کرے، اور نادان و ناتواں وہ ہے جو اپنے آپ کو اپنی خواہشات نفس کا تابع کر دے
اور بجائے احکام خداوندی کے اپنے نفس کے تقاضوں پر چلے اور اللہ سے امیدیں باندھے۔ حدیث نمبر 38 عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقہ، مسلم 46۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی شرارتوں اور ایذا رسانیوں سے اس کے پڑوسی مامون نہ رہیں۔ حدیث نمبر 39 عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، بخاری 5885۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، یعنی ان کی سی شکل و حیت، ان کا سا لباس اور انداز اپنائیں، اور ان عورتوں پر بھی جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں، یعنی ان کی سی شکل و حیت بنائیں، ان کا سا لباس اور طرز و انداز اختیار کریں۔ حدیث نمبر 40 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی مرۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، مسلم 408۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں بھیجتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔